سعدیہ، آپ نے جیسے پہلے سیگمنٹ میں بھی آپ نے یہ فرمایا، ٹائم مینجمنٹ کی جو بات ہم کر رہے تھے اور آپ نے بھی اس حوالے سے بات کی، یہ فرمائیے گا کہ اب ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ وقت میں برکت ختم ہو گئی ہے، وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ 5 وقت کی نماز، 5 وقت جو اللہ کا بلاوا ہے، اذان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہترین ٹائم مینجمنٹ کا سبق ملتا ہے۔ کیونکہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ 5 وقت کی جو نماز ہے، وہ 5 وقت کا بلاوا ہے، وہ ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس بات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس روشنی میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی بالکل، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتے ہیں کہ جو اس کا وقت مقرر ہے اسی پر ہمیں نماز ادا کرنی ہے، اور پھر مومنوں پر وقت مقررہ پر ہی نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے نزدیک کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ یعنی ایک بندہ مومن ہے، وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو کر کے رب کی بارگاہ میں اس کے وقت مقررہ پر جھکتا ہے تو اللہ رب العزت کے اوپر اس کا ذمہ آ جاتا ہے کہ وہ اسے بخش دے، اور جو اس میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو اس کو اس کی سزا دے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وقت مقررہ پر اتنا زور دیا گیا ہے، کیونکہ اگر وہ وقت نکل گیا تو وہ ادا نہیں رہی، پھر وہ قضا کا تو آپ کو حکم ہے کہ آپ قضا پڑھیں گے، لیکن وہ ادا نہیں رہی۔ اور وقت ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی آپ کو کامیاب رکھ سکتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے، لیکن اگر یہی وقت نکل گیا آپ کے ہاتھ سے تو پھر آپ نہ دنیا کے ہیں، نہ آخرت کے ہیں، نہ دین آپ کے کام کا ہے۔ کیونکہ اس دین میں جب سب سے پہلی چیز آئی تو وقت آئی۔ اب اگر ہم مثال لیں تو روزے اپنے وقت مقررہ پر ہی فرض ہیں، صحیح ہے، پورے ایک مہینے میں۔ پھر ان کا بھی ایک وقت ہے کہ کس وقت سے کس وقت تک آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ پھر آپ حج کا مقام دیکھ لیجئے تو حج بھی ایک مخصوص وقت میں مخصوص ادائیگی کے ساتھ مخصوص طریقے سے ہی فرض کیا گیا ہے۔ پورا سال آپ حج نہیں کرتے، پورا سال آپ فرض روزے نہیں رکھتے، اسی طرح یہ عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی عبادت ہے۔ تو ہر چیز کا وقت کیوں مقرر ہے؟ کیونکہ وقت ہی تو اصل چیز ہے، کیونکہ وقت امیر و غریب سب کے لیے سیم ہے، وہ عالم ہو جاہل ہو سب کے لیے سیم ہے۔ وقت ایک ہی ہے، لیکن اس کا استعمال کیا ہے وہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو جب رب نے اتنا خوبصورت وقت عطا کر دیا کہ اتنے خوبصورت وقت میں آپ کو نمازیں عطا کر دیں، آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کا وقت ہے، آپ کی نمازوں کا وقت ہے، آپ کے دیگر کاموں کا وقت ہے، تو جب آپ وقت کے ساتھ ہر چیز کو لے کر چلتے ہیں تو پھر آپ کی ہر چیز عبادت ہے۔ صحیح۔ جب کوئی خاتون گھر کا کام کرتی ہے فرض نمازوں کے بعد اور وہ اہل خانہ کے لیے وہ سارے کام کر رہی ہوتی ہیں ثواب کی نیت سے، تو وہ بھی ایک وقت کے اندر قید ہیں، اور اس وقت کے اندر جب وہ اپنا کام کر رہی ہیں تو ان کو اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح وہ بچوں کو وقت سے اٹھاتے ہیں، ہم اسکول بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد گھر آتے ہیں تو وقت سے وہ سپارہ پڑھتے ہیں، پھر ان کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، تو یہ اصل کیا ہے؟ وقت ہی ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ بندہ مومن کامیابی کے گھوڑے پر سوار ہو تو وقت کی لگام کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اگر اس نے وقت کی قدر نہیں کی تو پھر یہ وقت تو نکل جائے گا آپ کے ہاتھ سے، آپ اس دنیا میں رل جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے میں پھر دعا یہ کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو وقت کا پابند بنائے، کیونکہ ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ نمازیں تو ہم وقت پہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ادا کر لیں، اور کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو وقت کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ اگر وہ کہیں باہر بھی ہوں تو ان کو ایک ہی الجھن ہوتی ہے کہ ہمارا وقت نماز کا نکلے جا رہا ہے، لیکن بعض لوگ ہیں جو وقت کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی وقت کا پابند بنائے کہ ہم نماز کے علاوہ بھی وقت کے پابند ہوں۔ کیونکہ ہم نے اکثر اپنے بڑوں سے یہی سنا نا کہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، اور وقت کی قدر، وقت کی اہمیت پر ہمیشہ سے زور دیا گیا۔